بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ مریم نواز جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہی ان کی گردن میں بہت بڑا سریہ آیا اور انہوں نے اس سریے کی آڑ کے اندر اپنی ہی رہنما کو جو ہے وہ تضحیک کا نشانہ بنایا، لیکن رہنما بھی ایسی کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کی وفادار نکلی، اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ مریم نواز نے جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے۔ اور یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ ایک خاتون ہے جنہوں نے عربی حروف پر مبنی ایک لباس پہنا ہوا تھا، اور کیا ہوا تھا وہ معاملہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ اور شہر بانو اے ایس پی جنہوں نے ان کو وہاں سے بحفاظت نکالا، وہ کیسے یہ معاملہ سارا پیش آیا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہارانی صاحبہ مریم نواز کے متعلق کہ یہ پورا خاندان ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز نے ایک دفعہ پاناما کیس کی سماعت کے بعد جو ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم حکمران خاندان، یعنی مطلب وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ یہ ملک ان کے ابا جی اور ان کی جگیر ہے، اور حکمرانی قیامت تک انہی کی رہنی ہے، اس لیے وہ ہم حکمران خاندان کی بات کرتی تھی۔ یعنی مطلب ان کے اندر ہم بہت ہے، ان میں میں بہت ہے، ان میں انا کوٹ کوٹ کر بری ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ریسنٹلی جو حرکت کی ہے، جو بڑی میڈیا کی زینت بھی بنی ہے، سوشل میڈیا پر ان کی بہت زیادہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ عظمیٰ کردار جن کا اپنا کردار بہت مشکوک ہے، جو کسی قسم کا ان کا کردار ہے ہی نہیں، پہلے پی ٹی آئی میں تھی اور اب نون لیگ میں شامل ہو گئی ہیں، اور اب نون لیگ کی گن گا رہی ہیں، اتنے چھتر بھی پڑے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی مریم نواز صاحبہ، اپنی مہارانی صاحبہ کے متعلق فرما رہی ہیں۔ وہ کیا فرما رہی ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن واقعہ کیا پیش آیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ گزر رہی ہیں اور عظمیٰ کردار اٹھ کے ان سے گلے ملنے لگتی ہیں، اور جیسے وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے لگتی ہیں عظمیٰ کردار مریم نواز کے، تو مریم نواز ان کا ہاتھ جھٹک دیتی ہیں۔ تو بعد میں وہ ایکسپلیشن دیتی ہیں کہ دیکھیں جی، مریم نواز صاحبہ تو میرے لیے بہت اچھی ہیں، بہت ہمدرد ہیں، اور وہ تو بیسیکلی میں حلوہ پوڑی کھا رہی تھی، اور حلوہ پوڑی کھاتے ہوئے مجھے یاد نہیں رہا کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، وہ فیٹی ہیں، جیسے ہی میں ہاتھ لگاؤں گی تو ان کے کپڑے گندے ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اس عظمیٰ کردار کے ساتھ بھی بالکل صحیح ہوا، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو ہیں ہی مہارانی صاحبہ، وہ تو صدا کی مہارانی ہیں، وہ تو ایک کہہ لیں کہ فرعون ورژن ہیں، فیمیل ورژن جو ہے نا فرعون کا، وہ ہیں مریم نواز۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یہ حسن سلوک کر چکی ہیں اپنے ایک فین کے ساتھ، کہ وہ نیب کی پیشی کے بعد جو ہے مریم نواز صاحبہ روانہ ہو رہی ہیں، تو ایک فین ان کے پاس آ کے ان کو ملنا چاہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا اس کو سائڈ پہ کرو، اس کو سائڈ پہ کرو۔ جو ان کا تکبر، جو ایروگینس ہے، وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، یہ آج کا نہیں، یہ مینوفیکچرنگ ڈیفالٹ ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ خاندان ان کے جو ہے نا، یہ خاندان جو ہے انہی کا ملک ہے، انہی کا اقتدار ہے، انہی کا سب کچھ ہے۔ اور اس پہ سونے پر سہاگا میں آپ کو بتاؤں کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کیا فرما رہی ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں، وہ توہین مریم نواز صاحبہ برداشت نہیں ہوگی ان کے خلاف، تو مطلب ٹک ٹاک، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، اگر ان پہ تنقید ہوگی تو پھر خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بھائی میں کر رہا ہوں تنقید، آپ کر لیں پھر جو کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ عوام کی توہین کریں، اپنے فینس کی توہین کریں، اپنے رہنماؤں کی توہین کریں، گو کہ ان کو فیل نہ ہو، ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں تو توہین نظر آتی ہے، ہیوملیٹ کرنا نظر آتا ہے۔ تو اگر ہیوملیٹ کرنے پر بھی ہم بات نہ کریں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے ملک کی ملک جو ہے وہ آپ کی جگیر نہیں ہے، ہماری اپنی زبان ہے، ہمارا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے بات کرنے کا، اور سوشل میڈیا اس حوالے سے آزاد ہے، آپ اس پر چاہ کر بھی پابندی نہیں لگا سکتی، آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ کے کہنے پر ہی عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، لیکن آپ ان کو کتنی دیر تک گرفتار کر سکتے ہیں؟ چوتھی بار وہ شیر کا بچہ گرفتار ہو گیا، لیکن آپ نے کچھ نہیں آپ بگاڑ سکی، نہ آگے بگاڑ سکیں گی۔ آپ پر تو اور بھی طرح کے الزامات لگتے ہیں، تو صحافیوں کے حوالے سے جو ٹارچر کرنے کے متعلق آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے۔ بہرحال تو مریم نواز صاحبہ آپ جو مرضی کر لیں، تنقید نہیں رک سکتی۔ آپ اب اس منصب پر فائز ہیں جس پر تنقید تو زیادہ بنے گی، اور جس طرح سے آپ وزیر اعلیٰ بنی دھاندلی ٹکوسلے کے ساتھ، وہ بھی سب کو پتہ ہے، تو تنقید تو ہوگی، برداشت کریں۔ آپ نے عمران خان جس کا آر ٹی ایس بیٹنگ پر سیٹیں کم ہوئی، اس کے باوجود آپ اس کو سلیکٹڈ کہتے تھے، تو آپ بھی تنقید برداشت کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ آپ بھی سمجھ لیں، آپ بھی کمٹمنٹ نہیں کر کے مکرنے والی عورت ہیں۔ آپ کو جب بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کو گیسٹ کے طور پر لیں، تو آپ کو عزت راز نہیں آئی، آپ نے ہمیشہ ٹاپک رہی۔ اور یہ جو عظمیٰ کردار صاحب ہیں، ان کے بھی کردار کے بارے میں بتاؤں، مجھے بڑے قریب سے موقع ملا ان کو دیکھنے کا، جانچنے کا، ان کو بطور گیسٹ ہم نے لیے کئی دفعہ۔ تو یہ کیا کرتی تھی یہ خاتون اتنی کنجوس عورت ہے کہ یہ میک اپ روم میں آتی تھی،
اور جب انہوں نے اپنے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے ہوتا تھا شادی کے، وہ آفیشیل میک اپ سے، ہمارے آفیشیل میک اپ سے وہ وہاں پہ شادی بتاتی تھی اپنی، یعنی یہ پہلے آ جاتی تھی. ان کو اگر ہم کہیں نا ان کو اسکائپ پہ لینا ہے تو کہتے نہیں نہیں میں اسٹوڈیو آ جاتی ہوں. مطلب اسٹوڈیو کیوں آنا ہے کہ میک اپ ہو کے پھر وہ اسی سے اپنے سارے روزمرہ کے کام بھی نپٹانے ہیں اور آفس کا میک اپ بھی یوز ہو جانا ہے. تو اس طرح کی یہ خاتون ہے، اس طرح کی یہ نیچر کی خاتون ہے. پتہ نہیں خان صاحب کو سمجھنے میں کیوں مسئلہ ہوتا ہے، وہ پہچان نہیں پاتے ایک بندے کو، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ہر بندے پہ ٹرسٹ کر بیٹھتے ہیں، وہ شک کی نظر سے نہیں دیکھتے. تو یہی ان کی سب سے بڑی آپ کہہ لیں کہ غلطی بھی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ تو ان کی اپنا ایٹیٹیوڈ ہے عظمہ کردار کا، اور ان کا کردار کے بارے میں میں نے بتا دیا. اور وہ جو دوسری عظمہ بخاری صاحب ہیں ان کے بھی بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طرح کی خاتون ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے، جو انسان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے ہیں، بس ہم ہی انسان ہیں اور ہم ہی حکمرانی کریں گے، تو باقی یہ سب جائے بھاڑ میں. تو ایسے تو چلنے والا نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اب بہت بھاری ذمہ داری ان پہ ایک ڈال دی گئی ہے زبردستی کی، تو اب تنقید کے لیے وہ تیار رہیں. اچھا، ایک تنقید ہو رہی ہے ایک خاتون پر جو ایک ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں جن پہ جو ہے وہ حروف لکھے ہوئے ہیں، عربی حروف لکھے ہوئے ہیں. تو میں اس پر بڑی تنقید ہوئی اور اس پر بھی وہ توہین مذہب کے الزامات لگنے لگے اور ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا. وہ ایک اے ایس پی ہیں شہر بانو صاحبہ، انہوں نے بچ بچاؤ کرایا اور دلیری کا مظاہرہ کیا، اور ان کے بڑے چرچے ہیں، ان کو ترقی بھی دی گئی ہے اس وجہ سے. تو بلا شبہ یہ قابل تحسین ہے شہر بانو جو انہوں نے اتنے ہجوم میں سے ان خاتون کو نکالا، ورنہ لوگ تو مدد کرتے ہوئے سوچتے ہیں، تماشا دیکھتے رہتے ہیں. بہرحال ہماری جہالت کا اندازہ لگائیں کہ ہمیں وہاں پہ مذہب نظر آ رہا ہے، ویسے ہم نے مسجد میں نماز نہیں پڑھنی. بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. یہ جہلیت کب تک چلے گی، زمانہ جہلیت کا دور کب تک چلتا رہے گا. اب وہ خاتون جو ہیں وہ بے شک ان کو بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ عربی میں وہ پہننے کی، ویسے کوئی ضرورت تو نہیں تھی کہ ان کو پتہ نہیں کیا فیشن کرنے کی ضرورت پڑ گئی، نوبت پڑ گئی. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس دور میں رہ رہی ہیں، کہ زمانہ جہلیت کی انتہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ توہین کر دی انہوں نے. بھائی جان آپ اپنی توہین تو سمجھ نہیں پا رہے، آپ مذہب کی توہین سمجھ جاتے ہیں فوراً. جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو آپ کے ساتھ ظلم و بربریت ہو رہی ہے، آپ کو روٹی نہیں مل رہی، آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا حکمرانوں کی جانب سے، تو آپ خود دیکھیے کہ آپ کہتے ہیں جی کچھ کھاتا ہے کچھ لگاتا ہے، آپ جوتیاں کھانے کے لیے تیار ہیں. تو پھر آپ تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں نا کہ توہین آپ کی اپنی کیسے ہو رہی ہے، پھر آپ دوسری چیزوں پر بھی فوکس کریں. بہرحال یہ آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ کس نے توہین کیا ہے کس نے نہیں کی. اس سے پہلے بھی ایسے متعدد واقعات ہوئے ہیں جو کہ اس کی روک تھام بہت سا ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ فتنہ پرور گورنمنٹ جو ہے وہ براجمان ہو چکی ہے، تو وہ تو اس کام کو روکے گی نہیں بلکہ مزید ہوا دے گی. ثانیہ ماڈل ٹاؤن تو سب کو یاد ہے کہ اس میں کیا ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا، اور کس طرح سے سرے عام گولیاں چلوائی گئی تھی، اور حاملہ خاتون جو تھی ان کو شہید کیا گیا تھا بچوں سمیت. تو یہ ایک بربریت ہے اور ایک ظلم ہے، اور افسوس صد افسوس یہ بات کہ وہی گورنمنٹ دوبارہ سے مسلط ہو گئی ہے پنجاب میں، اور ایک ایسی خاتون کے ہاتھ میں پورے پنجاب کی باغ ڈور ہے جس کی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، جس کا صرف یہ کریڈٹ ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں جو 3 وقت وزیر اعظم رہے ہیں، بس یہ کریڈٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے. اور اب ڈکوسلا بازی بھی شروع ہو گئی ہے کہ جی رمضان بازار لگ گیا اور سستا ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ سب ڈکوسلا ہے، تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. بہرحال اللہ اس ملک پر رحم کرے. ایسے حکمران ہوں گے تو یہ ملک جو ہے اس پر اللہ ہی صرف رحم کر سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو اپنے اوپر رحم کھانے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہیں. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.